الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد علمنا الله المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل يستحيي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فما أقول
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت تبدیل نہیں کی، اسی حجت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا منتق کر باب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ سیدنا عثمان بن عفان نے کہا انا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، میں عثمان بن عفان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو پنڈلی سے نیچے کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ گفتگو کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو حضرات جب اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھیجے سے باہر آتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب میں نے عجیب معاملہ دیکھا، میرا باپ آیا آپ نے اپنی حیت تبدیل نہیں کی، عمر ابن خطاب آئے آپ نے اپنی حیت تبدیل نہیں کی، عثمان آئے تو آپ نے اپنی حیت کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جو شخص اس مسجد کے ساتھ جو جگہ رکھتی ہے یہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، میں اللہ کا نبی اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان جاتے ہیں، جا کر اس زمین کو خریدتے ہیں اور مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے حبیب میں نے وہ جو زمین خریدی ہے وہ میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان میری زبان سے تجھے جنت کی بشارت۔ اور ایک دو نہیں کئی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن عفان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ اور کس درجے کی محبت عثمان بن عفان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ عشق کرنے والا بن جاؤں، نبی کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤں، اور وہ عثمان کتنے بختوں والا ہے کہ وہ تو نبی سے محبت کرتا ہی ہے لیکن نبی اس سے بھی حد کی محبت کرتا ہے، اور اس درجے کی محبت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان بن عفان کو اپنی ایک بیٹی اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے صحابہ کرام سے پوچھا عثمان کدھر ہے؟ اللہ کے حبیب جنت البقیع میں بیٹھے بڑے پریشان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور بلا کر کہا عثمان پریشان نہ ہو، میری دوسری بیٹی ہے میں اسے بھی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ اور پھر جب اس بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے پوچھا عثمان کدھر ہے؟ اللہ کے حبیب جنت البقیع میں بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن عفان کو بلایا اور بلا کر کہا عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار ان کے فضائل و مناقب ہیں۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر مکہ والوں سے اجازت طلب کر کے لاؤ کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اور بعد میں جب مشہور کیا گیا کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس
ہاتھ کے اوپر 1450 صحابہ نے موت کے اوپر بیعت کی، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب بھی ہیں، اور شیر خدا سیدنا علی بن مرتضیٰ بھی ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت کا پروانہ دیا گیا، اور اللہ نے اسے اپنا قرآن بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے اپنی عظمتوں والی، شان والی، بڑائی والی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، جب اللہ کے حبیب نے 1450 صحابہ سے خون عثمان پر بیعت لی، 1450 صحابہ نے امام الانبیاء کے مقدس ہاتھ پر خون کی بیعت کی، اللہ نے اس بیعت کو دیکھ کر آسمان سے قرآن اتارا اور فرمایا کہ تحقیق اللہ ان 1450 صحابہ سے راضی ہو گیا۔ عثمان کی وجہ سے یہ 1450 صحابہ جنت کے حقدار ٹھہرے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمتوں والے، وہ شان والے، وہ بڑائی والے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور ایک یہودی کا کنواں ہے پیرے مونا، اور وہ مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی بیچتا ہے، امام الانبیاء نے مسلمانوں میں، صحابہ میں، اپنے پروانوں میں آ کر اعلان فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑتے ہیں، اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، کہا یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ یہودی نے انکار کر دیا، اور جب اس سے پہلے امام الانبیاء نے اس سے کہا اگر تو مجھے یہ کنواں دے دے مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دے، میں تجھے یہودی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہودی نے کہا اللہ کے حبیب میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، لیکن اس کنویں کے ذریعے سے میں مال کماتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اگر میں نے یہ کنواں وقف کر دیا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، جنت تو دور ہے، میں دنیا کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب عثمان بن عفان اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کنواں فروخت کر دو، یہودی انکار کر دیتا ہے۔ عثمان بن عفان نے کہا جو منہ مانگی قیمت مانگے گا میں وہ عطا کروں گا۔ اب یہودی نے کہا 35,000 درہم مجھے عطا کر دے اور میں آدھا کنواں تجھے بیچوں گا۔ کہا وہ کس طرح سے؟ کہا ایک دن کنواں تیرا ہوگا، پانی تو استعمال کرے گا، پانی تو فروخت کرے گا، دوسرے دن کنواں میرا ہوگا، میں پانی کو فروخت کروں گا، اس طرح سے تیرا نظام بھی چلتا رہے گا، میرا نظام بھی چلتا رہے گا۔ عثمان بن عفان نے کہا مجھے منظور ہے، 35,000 درہم دے کر کنویں کا سودا کر لیا۔ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آتی ہے، مدینے میں عام اعلان کر دیا جاتا ہے آج ہر ایک کے لیے پانی مفت ہے، مسلمان 2 دن کا پانی بھر کے سٹور کر لیتے ہیں۔ جب یہودی کی باری آتی ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، مدینہ کے اندر قحط پڑ جاتا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جانور بھی اس قحط سالی کی وجہ سے بھوک سے مر رہے ہیں۔ سارے مدینے والے جمع ہو کر ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں کہ ابو بکر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے سامنے اپنے دستے سوال دراز کیا، اللہ سے دعا مانگی۔ شام ہوئی، دیکھا ایک قافلہ غلے سے بھرا ہوا ملک شام کی طرف سے دوڑتا ہوا مدینے کی طرف آ رہا ہے، اور مدینے کے اندر جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یہ قافلہ کس کا ہے؟ پتہ چلا یہ عثمان بن عفان کا قافلہ ہے، یہ عثمان بن عفان کا سامان ہے۔ دوڑتے ہوئے عثمان بن عفان کے پاس جاتے ہیں، کہا عثمان یہ سامان ہمیں فروخت کر دو، ہم آپ کو ایک کے بدلے میں ایک عطا کریں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا نہیں نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ کہا اچھا ایک کے بدلے میں ہم آپ کو دو عطا کریں گے۔ کہا نہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ کہا اچھا ایک کے بدلے میں آپ کو تین عطا کریں گے۔ کہا نہیں نہیں، اس سے بھی زیادہ نفع حاصل ہو رہا ہے۔ کہا چار عطا کریں گے۔ کہا نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ سودا نہیں کروں گا، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع کی تجارت حاصل ہو رہی ہے۔ کہا عثمان مدینہ کے بڑے تاجر ہم ہیں، ہم سے بڑا تاجر کون ہے؟ آپ سے کس نے اس کی تجارت کر دی؟ کہا میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ عطا کرو گے میں 10 تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اس سارے مال کو مدینہ والوں کے اوپر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں 1 عطا کیا، اللہ کا وعدہ اللہ 10 عطا کرے گا۔ جب عثمان بن عفان نے یہ صدقہ کیا، یہ خیرات کی رات ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چشم چراغ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ الہدایہ والبدایہ کے اندر فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے نانا ایک سواری پر سوار ہیں اور تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے سواری کی مہار پکڑی، کہا نانا جان تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، آپ کا دیدار کر دوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اب میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ آج عثمان بن عفان نے دنیا کے اندر ایسی خیرات کی کہ عثمان کی خیرات سے آسمانوں پر رب اتنا خوش ہوا کہ جنت کی حور سے آج عثمان کا اللہ نے نکاح رکھا ہے۔ میں عثمان کی محفلیں اور اسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ عثمان بن عفان، آج ہمیں کوئی مال مل جائے ہم چاہتے ہیں ہم اور نفع کمائیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وہ اللہ کے حبیب کے یار تھے، دنیا ان کی نظروں میں کچھ نہیں۔ وہ جو کام بھی کرتے تھے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے تھے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے، اور پھر رب نے بھی خوش ہو کر قرآن بھی اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اور ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، صحابہ کرام سے چندے تبرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس وقت پریشان حال تھے، حال نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دشمن بڑا طاقتور ہے اور اس کی مقابلے کے لیے ہم نے جانا ہے، 30,000 کا لشکر ہے، 1.5 لاکھ عیسائی
سے مقابلہ ہے، اور اس 30,000 کے پاس بھی کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس نیزہ نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن جب امام الانبیاء سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، تو صحابہ نے کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ ہمارے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، کمان نہیں، نیزہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام جنگ کے میدان میں نکل گئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی، کہا چندہ ادا کرو، اب کوئی نہیں اٹھا۔ مجلس سے سیدنا عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب 200 اونٹ سامان سے لدائے آپ پہ، آپ کے قدموں پہ نچھاورے، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوبارہ آپ علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی، عثمان بن عفان نے دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، عثمان بن عفان کھڑے ہو جاتے ہیں، 300 اونٹ غلے سے لدائے آپ کے قدموں پہ نچھاورے، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ علیہ السلام نے پھر چندے کی اپیل کی، دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا، عثمان بن عفان کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا 200 اونٹ سامان سے لدائے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے پھر چندے کی اپیل کی، دوڑتے ہوئے گھر میں جاتے ہیں، جا کر سامان ایک تھالی کھولتے ہیں، 10,000 یا 1,000 بعد روایات میں آتی ہیں، اشرفیہ تھلی سے نکالتے ہیں۔ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے، سیدنا عثمان بن عفان نے وہ تھلی لا کر آپ علیہ السلام کی چوری میں رکھ دی۔ آپ علیہ السلام ان دراہم کو، ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے الٹ رہے ہیں، اور عثمان بن عفان کے لیے اعلان فرما دیا، عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی گناہ بھی کرے گا، رب تیرا گناہ نہیں لکھے گا، بلکہ تیرے گناہ کو بھی نیکی کر کے لکھے گا۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ عثمان گناہ کرتا ہی، عثمان نے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اتنا باحیا تھا کہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی تھی، اور جب اسلام قبول کر لیا تو ایسا باحیا کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ جب یہ لائٹ نہیں ہوتی ہم لالٹین استعمال کیا کرتے ہیں، اور لالٹین کے بعد ایک شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک دیا ہوتا تھا، ایک بتی ہوتی تھی جس کو ہم آگ لگاتے تھے، وہ جلتی تھی، وہ روشن ہوتی تھی۔ اب ایسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بڑی تیز آگیں چلتی، بڑی تیز ہوائیں چلتی، لیکن شیشہ جو باہر لگا ہوتا تھا وہ اس ہوا کو، وہ اس آندھی کو اس آگ تک، اس روشنی تک نہیں پہنچنے دیا کرتا۔ تو امام الانبیاء سیدنا محمد عربی نے عثمان کے خلاف بھی ایسی ہی دیوار بنا دی کہ کوئی گناہ، شیطان عثمان کے قریب ہی نہیں آ سکتا، عثمان کے قریب کوئی گناہ آ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سے یہ آندھی، یہ طوفان اس آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح سے کوئی گناہ عثمان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کرام جیسا بنا دے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی نبی کا سچا عاشق بنا دے کہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے لیے یہ اپنی جان قربان کر دیا کرتے۔ آپ علیہ السلام کی دھوپ مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، جب بھی آپ اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے تو آگے ہاتھ پھیلا دیتے اور ہاتھوں پہ مل کے اپنے جسموں پہ لگا دیا۔ ایسی محبت تھی نبی سے، اور نبی کو بھی اپنے یاروں سے ایسی محبت تھی کہ اس کی مثال نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ